یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الشفا فاروقہ المجتبیٰ عثمانہ عین الحیا المرتضیٰ بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ عبادت کو ناز ہے، زہرا کی ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کی ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امامت کو ناز ہے، من ندانم کی جو شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب۔ درود پڑھے جی۔ بآواز بلند درود پڑھے، صلاۃ و سلام۔ ابھی بھی آواز کم ہے، اونچا پڑھے، صلاۃ و سلام۔ مجھے نا پکا میں پھر تھک جاؤں گا، پکھے کی ہوا نہیں چاہیے، میری طرف نہ آئے، اس طرف رکھیے، اپنی طرف۔ موسم ٹھیک ہے، بڑا پیارا ہے، کوئی اتنی بہت ہی گرمی نہیں ہے، خوبصورت موسم ہے اس کی، بے شک تھوڑی اسپیڈ کم کر دیں ان کی، بے شک بڑا خوبصورت موسم ہے۔ اور دیکھیں وہ دیکھیں پرچم کیسا لہرا رہا ہے، لائٹیں بھی، ہوا چل رہی ہے، اس لیے فکر نہ کریں۔ بڑی محبت کے ساتھ یہ مرکزی انجمن میلاد مصطفیٰ رحیم یار خان، اور خوش نصیبی ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر حضور کا میلاد نصیب ہوا، اور پھر موقع مل گیا کہ ہم 12 راتیں مسلسل میلاد سنیں۔ یہ اہل سنت کو مبارک ہے، میلاد وہی مناتا ہے جن کے ہاں میلاد ہوا ہے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، ہر بندہ میلاد نہیں منائے گا، میلاد بھائی مبارک تو وہی دے گا نا جن کے ہاں مبارک آئی ہے۔ تو اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اختصاص ہے اہل سنت کا، یہ خاصہ ہے اہل سنت کا۔ 11ویں ہم مناتے ہیں، 12ویں ہم مناتے ہیں، یہ اللہ نے اہل سنت کے نصیب میں لکھا ہے، اور اللہ حضور کے توسل سے سعیدی برادران کو سلامت رکھے۔ میں غالباً پچھلے سال خطاب کر کے گیا ہوں، یا اس سے پچھلے سال یہ ایک آیہ مجیدہ پچھلے سال تلاوت کی تھی،
اور اس پہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی. میں نے عرض کی تھی کہ پھر آئے تو اس کا اگلا حصہ تلاوت کریں گے. یہ آپ کا سبحان اللہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پچھلے سال والا موضوع یاد ہے. ہم نے پچھلے سال بشریت مصطفیٰ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی علمی استطاعت کے مطابق کیا تھا. بشریت مصطفیٰ ہماری عقل اور علم سے برآ ہے. ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ بشر کیسے ہیں. میں ذرا 2-4-5 منٹ میں پچھلی تقریر کا خلاصہ عرض کروں گا تو وہ بنیاد بن جائے، تو پھر اگلے سبق کی سمجھ آ جائے. آپ سارے جاگ رہے ہیں؟ چلو ماشاء اللہ. حضرت قبلہ سیدی صاحب نے حکم کیا ہے وقت کا بھی. دیکھیں آئی ایم ویری کانشیس ان کیس آف ٹائم. وقت کا بڑا پابند ہوں میں. حضرت نے 11:30 ڈیڈ لائن بتائی ہے. میں انشاءاللہ 4-5 منٹ پہلے چھوڑ دوں گا تاکہ ہم اپنے صحیح اور کامل وقت پہ، تاکہ 12 دن آپ نے سننا ہے تو اپنے صحیح وقت پہ ہم دعا کی طرف آئیں گے. جی میں 1 2 3 4 اور یہ 5 لفظ جو ہے نا، یہ خلاصتاً عرض کروں گا. آگے 2 لفظ ہیں انہیں تفصیلاً عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بس جہاں پہ یہ 5 لفظ پورے ہو گئے اور 2 اگلے بھی ساتھ مل گئے. اب ایسے جس کے دل میں 5 کی محبت ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے انہیں ڈیفائن کر کے آپ سے اجازت لے کے چلا جاؤں. یہ آپ جانتے ہیں کہ فقیر کی گفتگو میں کسی مسلک کے لیے انگشت تان نہیں ہے. ہم کسی کو ہٹ نہیں کیا کرتے اور نار ہے کہ ہم ممبر پہ آ کے کسی عالم کا نام لے کے اس کی توہین نہ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ کرنا پسند کرتے ہیں. آج کل تو رواج ہو چکا ہے، بس یہ سارے شہرت کے معاملات ہیں. آئے ممبر پہ گھنٹہ خطاب کیا، کبھی اسے پکڑا، کبھی اسے پکڑا، کبھی اسے پکڑا، کبھی اسے پکڑا، کبھی اسے کھینچا، کبھی اسے کھینچا. اللہ جی گھنٹہ تقریر ہو گئی، وہ ہو گئے قبلہ مفتی صاحب، وہ ہو گئے قبلہ حضرت صاحب. نہیں، بالکل یہ غلط ہے. یہ نبوی منہج ہی نہیں، یہ بالکل فقیرانہ منہج نہیں ہے. مہربانی کریں، اہل تصوف کی پیروی اختیار کریں، دل شکنی نہ کریں. آپ اپنی تحقیق بیان کریں، پڑھ کے آیا کریں، محنت کر کے آیا کریں. شادے بندے کو ان لڑائیوں سے کوئی تعلق نہیں. محرم ہو یا میلاد ہو، ایک شادہ بندہ تو ان کے فضائل سننے آتا ہے. تو حضرات اپنے معاملات کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ممبروں پہ. کیا خیال ہے ویسے آپ کا؟ ممبر پہ آ کے اپنی علماء والی باتیں ہم شروع کر دیں، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ بتائیں مجھے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر یہ پیغام آڈیو ویڈیو کے ذریعے جا رہا ہے، علماء اس پہ غور کریں. میلاد کی یہ دن ضائع نہ کریں، محنت کر کے آئیں، قرآن و سنت پڑھ کے آئیں اور لوگوں کو رسول اللہ کے فضائل سنائیں، حضور کی باتیں کریں. میں پچھلے سال آیا بشریت مصطفیٰ کے لیے اس آیت کو چنا. وتقاضۂ بشریت حضور کی ذات کیسی ہے. ہم نے لفظ کل پڑھا تھا بھائی، بس 5 منٹ میں، اس کے بعد آگے خطاب ہے. لفظ کل پڑھا. کل کا استدلال ہم نے یہ نکالا کہ یہ کل بتا رہا ہے کہ اللہ جس سے کلام کرے وہ بشر اور ہے، جس کے ذریعے بندوں تک کلام جائے وہ بشر اور ہے، اور جو کلام وصول کرے ہم بشر اور ہیں. آگے جی ذہن میں یہ لفظ کل میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا. اس کے بعد انما سمجھانے کی کوشش کی تھی. انما بھی اختصاص کے لیے آتا ہے اور انما بھی اس بات کی دلیل ہوا کہ ہم بشر اور ہیں، نبی بشر. بھائی جلدی بولو ذرا. ہم بشر اور ہیں، مصطفیٰ بشر اور ہیں. بس اتنی ہی بحث ہے. آپ پچھلے سال والا خطاب دیکھ لیجئے گا، اسے تفصیلی دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد پڑھا تھا کہ بشر مثلکم. بشر مثلکم سمجھانے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو 4 بشر پڑے تھے. ایک مٹی والا آگے جی ذہن میں، اور ایک بشر پانی والا، اور ایک بشر بولیں
کیا بات ہے، دیکھا بات ہوئی نا، نور والا اور ایک بشر آخری جو پڑھا تھا عیسیٰ علیہ السلام، جی دیکھتے ہیں نا جی آپ، امر والا، امر والا، عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق امر اللہ، لفظ امر آیا ہے قرآن میں۔ ہم نے 4 بشر پڑھے، مٹی والا، پانی والا، نور والا، امر والا، تو پھر نتیجہ یہ نکالا تھا جب یہ 4 بشر ایک جیسے نہیں، سارے مل کے محمد جیسے کیسے ہو گئے؟ یہ آ گیا جی ذہن میں خطاب۔ بس یہ میں نے وہ جو 1.25 گھنٹے کا خطاب تھا نا، وہ 5 منٹ میں عرض کر دیا ہے۔ یہ تقریر یہاں تک ہو چکی۔ اب آئیے جو آج گفتگو آپ سے کرنی ہے وہ ہے یوحا الیہ۔ دس از آلسو اسپیسیفکیشن آف نبوت، دس از آلسو اسپیسیفکیشن آف پرافٹ، دس از آلسو اسپیسیفکیشن آف مصطفیٰ۔ یوحا الیہ، ہم ان پہ وحی کرتے ہیں، ان کی طرف وحی آتی ہے۔ ان کی طرف وحی آنا اس بات کی دلیل ہے جس کی طرف وحی آئے وہ بشر اور ہے، اور جو وحی لے کے بندوں تک پہنچائے وہ بشر۔ آپ آہستہ بولیں گے تو میں تو پہلے ہی تھکا ہوں، آپ دیکھیں میری آواز، دیکھیں سینے میں اس طرح آواز نہیں ہے۔ شب و روز، محرم، سفر اور پچھلے کئی دنوں سے بھی لوگ کہتے ہیں ربیع الاول شروع ہوا ہے، ہمارا سارا سال ہی ربیع الاول رہتا ہے۔ تو میں ابھی پچھلے دنوں شارجہ تھا، سلسلہ خطابت میں ہی شارجہ تھا، اور دبئی تھا، عمان تھا، جزیرہ تھا، ابوظبی تھا، تو وہاں سے خطابات کرتا ہوا پاکستان آئے تو محرم شروع ہو گیا۔ تو ہماری زندگی ہی ایسے گزر رہی ہے۔ پھر یونیورسٹی بھی جوائن کی ہوئی ہے، یونیورسٹی میں 8 گھنٹے لیکچر دیتا ہوں، پھر باہر نکلتا ہوں۔ تو یہ آپ بولیں گے تو بات کی، یہ آج یوحا الیہ، اس کی سمجھ آ جائے گی اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے۔ یوحا الیہ، جس کی طرف وحی آئے وہ بشر اور ہے، وحی لے کے جو بندوں میں آ جائے اور بندوں تک وحی پہنچے، جن تک وحی پہنچے وہ بشر اور ہیں۔ شاباش۔ اب وحی پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ایک تعریف پڑھوں گا قرآن حکیم کی، چونکہ علماء تشریف فرما ہیں، فقیر کا سبق سنتے رہتے ہیں، آج بھی سنیں گے۔ ایک بڑی جامع تعریف میرے سامنے آ رہی ہے، امام غزالی نے اسے لکھا ہے، امام ابن حزم نے لکھا ہے، علامہ تفتزانی نے لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، شیخ داؤد عطار نے لکھا ہے۔ ان سارے صاحبان نے ایک قرآن کی تعریف کی ہے۔ میں نے وہ ساری تعریفیں اکٹھی کر کے ایک جامع تعریف اپنے مقالے میں لکھی ہے، آپ کہو تو میں پڑھ دوں۔ Now question is that what is definition of قرآن؟ اچھا ویسے بھی آج یہ موضوع بڑا ضروری ہے قرآن کا۔ پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی توہین بھی کی گئی، آ گیا بھی ذہن میں، تو اس لیے آج قرآن کے فضائل پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ تو خیر میں تو اپنے پراپر ایک موضوع کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں پچھلے لفظ پڑھ گیا تھا یوحا الیہ، یہ رہ گیا تھا۔ قرآن کی تعریف کرتے ہیں، القرآن هو الکلام المعجز المنزل المبتدأ بسورۃ فاتحۃ المختوم بسورۃ الناس لفظا و معنی و اسلوبا منزل من اللہ من کفر به حرفا فہو کافر۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھاتا ہوں، یہ قرآن کی تعریف میں نے پڑھی ہے۔ قرآن کلام بھی اللہ کا، لفظ بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کا۔ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں سادے بندے کو ابھی بات کی سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، قرآن یہ کلام بھی اللہ کا، لفظ بھی اللہ کے، اس میں مفہوم بھی اللہ کا، لفظاً و معنی و اسلوباً منزل من اللہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں۔ اچھا رکو، ایک آیت ذہن میں آئی، رکو، سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، 3 نمبر سورہ ہے، 60+ آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن
بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، انہیں قرآن پہ فکر کرنی چاہیے۔ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ بد نصیب زبان چپ ہے۔ کس کا کلام ہے؟ ابھی بھی آواز کم ہے۔ میلاد والا نبی کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ بندوں کی زبانوں پہ اللہ اللہ آ جائے۔ کس کا کلام ہے؟ کرسیوں پہ بندے چپ بیٹھے ہیں۔ کس کا کلام ہے؟ اب رکیے گا رحیم یارخا والو، کلام محتاج زبان ہوتا ہے، جب تک زبان نہ ہو کلام نہیں ہوتا۔ فقیر کلام کر رہا ہے ہاتھوں سے نہیں، سینے سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، زبان سے۔ زبان سے کلام نکلتا ہے۔ میں دو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے پروردگار تو زبان سے پاک ہے، تو پھر یہ کلام کیسے آ گیا؟ فرمایا سورہ نجم پڑھو نا، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ میں ابھی یوحیٰ الیہ سمجھانے کے لیے قرآن کی تعریف پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کلام ہے اللہ کا۔ کس کا ہے؟ دیکھیں اسپیسیفکیشن آف مصطفیٰ آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ میرے ساتھ بولو گے، باتیں بھی سمجھ آئے گی۔ قرآن کلام کس کا ہے؟ اچھا دیکھیں، اللہ کا کلام دو انداز سے ہے، ایک ہے کلام نفسی اور ایک ہے کلام لفظی۔ مجھے پتا ہے باتیں اوکھی ہیں، لیکن اوکھی باتیں شوکھی کر کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ یونیورسٹی والی باتیں ہم ممبر پہ جب تک نہیں لے کے آئیں گے، ہمارے اہل سنت کے عوام باعلم نہیں ہوں گے، ورنہ ہم تو پہلے ہی مائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، ہم تو پہلے ہی شیروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ مہربانی کریں، وی ہیو ٹو چینج، اب تھوڑی تبدیلی لے کے آئیں، شعور پیدا کریں۔ آج بڑا دل خوش ہے، جوان بچے طالب علم دستاریں پہن کے سامنے، یہ میری بڑی طبیعت، میری منشا راضی ہے، میں بہت خوش بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ میرے سامنے میرے بچے جو طلباء ہیں یہ ضرور سنیں اور ایسی علمی گفتگو ضرور سنا کریں اور آگے پہنچایا بھی کریں۔ اور الحمدللہ کہ آستانہ علیہ شریف پہ بھی باقاعدہ درس نظامی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ چاہیے دی نہیں، کلوں پہ کام آ جائے گی، دسویں پہ کام آ جائے گی، ساتویں پہ کام آ جائے گی۔ میلاد ہو تو سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ریسرچ انسٹیٹیوٹ پہلے سے رن ہو رہا تھا، باقاعدہ درسیات کو بھی شروع کر دیا ہے۔ اچھا بھائی، میں گزارش تو کر رہا تھا کہ یوحیٰ الیہ، مصطفیٰ کی طرف وحی آتی ہے، کلام اللہ آتا ہے۔ بھائی کلام ہے دو طرح کا، ایک ہے کلام نفسی، جیتے رہیں، اور ایک ہے کلام لفظی۔ یہ دیکھیے گا میرے طرف، یہ ہے کلام لفظی، لفظوں میں، یہ لفظوں میں ہے۔ کلام نفسی کی تعریف یہ ہے، وہ جو قائم بھی ذات ہو۔ نہیں، اوکھی بات ہے، مجھے پتا ہے اوکھی بات ہے۔ کلام نفسی کا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں کلام لفظی کا پتا ہے، یہ بھی حضور کی مہربانی ہے۔ نہیں ٹھنڈا بول گئے، ابھی بھی ٹھنڈا بول گئے۔ نہیں ٹھہرو، پہلے سمجھو، ان کی طرف کلام نفسی آیا ہے، یہ تو رسول اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ کلام لفظی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم کلام لفظی کے ذریعے کلام نفسی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تب تک کلام نفسی سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب تک وسیلہ محمد نہ ہو۔ جب تک وسیلہ، میں کلام نفسی پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ تو کلام لفظی ہے، یہ لفظی کلام ہے، یہ لفظاً ہے۔ نبی غار حرا میں جاتے اور واپس آ کے کہتے اقرا، کیا کہتے؟ اقرا۔ پھر حضور جاتے اور آ کے کہتے رب العالمین، پھر انہیں وصول ہوتا اور پھر صحابہ میں آ کے فرماتے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم طٰ تبارک الذی۔ یہ ہے کلام لفظی، یہ کیا ہے؟ I know this is very دقیق ٹائپ آف گفتگو، مجھے پتا ہے بڑی ٹیکنیکل گفتگو میں کر رہا ہوں، لیکن میں نے کرنی ہے آج آپ کے درمیان۔ یہ لفظی کلام ہے، لفظی۔ اب مولویوں تک لفظی آیا ہے،
نہیں آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. علماء تک اور ہم تک صرف لفظی آیا ہے. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں, جس تک کلام میں نفلی اور لفظی آئے وہ بشر اور ہے, اور جس تک صرف لفظی آئے وہ بشر اور ہے. کیا بات ہے, میں بڑا خوش ہو رہا ہوں. بڑی دقیق گفتگو ہے جو آپ بڑے آسان انداز میں سمجھ رہے ہیں. اچھا آپ ذرا سمجھیے گا کلام نفسی کے آنے کی کیا صورتیں ہیں. کلام نفسی آتا رہا, کلام نفسی قائم بالذات. کلام نفسی کے بارے میں پڑھنے لگا ہوں. ابن تیمیہ کو, ابن سینا کو, امام غزالی کو, شاہ ولی اللہ کو, حجت اللہ البالغہ سے, مقاصد المراسد سے, معرج القدس سے. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. کلام نفسی کی 8 صورتیں آپ نے لکھی ہیں. آپ فرماتے ہیں پہلی صورت یہ ہے سلسلات الجرف. رک کے ایک منٹ روک کے سنیے گا, روک کے. سلسلات الجرف ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑا امام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی سانجہ امام ہے. نہیں آپ سمجھے میں کیا کہہ گیا. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم وہ ہے بغانے کہندے نے ساڈے نے, سانو تسلی ہے ساڈے نے, اور جنہاں نو تسلی ہے وہ تے سبحان اللہ کہہ لو یارا. غوث اعظم کو پڑھ رہا ہوں, امام تفتزانی کو پڑھ رہا ہوں. میں سمجھانے کی کوشش کروں گا, دقیق گفتگو ہے لیکن سادہ کروں گا. کلام نفسی کے آنے کی صورت یہ ہے سلسلات الجرف. یہ ائمہ لکھتے ہیں نبی رحمت کو گھنٹی کی آواز آتی تھی. اب رکنا, ایک منٹ رکنا. حضور کو گھنٹی کی آواز آتی تھی. گھنٹی کی آواز سن کے نبی آ کے کہتے تھے لکھو اقرا. نہیں آپ نے غور کیا میں کیا کہہ رہا ہوں, ابھی آپ نے غور نہیں کیا. میں پھر عرض کرتا ہوں, میں پھر کوشش کرتا ہوں سمجھانے کو. کلام نفسی کی پہلی صورت ہے, میں آج وہی سمجھا کے جاؤں گا. کلام نفسی کی پہلی صورت ہے سلسلات الجرس. ایک گھنٹی کی آواز آتی تھی. گھنٹی کی آواز سن کے نبی آتے تھے اور فرماتے تھے صحابہ لکھو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب پھر گھنٹی کی آواز آتی تھی. گھنٹی کی آواز سن کے نبی آ کے فرماتے تھے صحابہ لکھو تبارک الذی بیدہ الملک. گھنٹی کی آواز سن کے آتے تھے تو کہتے تھے صحابہ لکھو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ جو گھنٹی کی آواز تھی نا وہ تھا کلام نفسی. یہ جو نبی زبان سے نکال رہے ہیں نا یہ ہے کلام لفظی. ہن میں جملہ کہنے لگا, ایک وقت جس کی زبان سے کلام نفسی بھی آئے اور کلام لفظی بھی آئے وہ بشر اور ہے, اور جنہیں صرف کلام میں لفظی سمجھ آئے وہ بشر اور ہے. جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ. دیکھیں میں نے اپنے پچھلے خطاب کو اس خطاب سے متصل رکھا ہے, جوڑنے کی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے جو شبد پچھلے خطاب میں ہم نے سنا ہے وہیں سے آگے چلتے ہیں. آپ اجازت دو میں 2-4 آیتیں اور پڑھ لوں. اچھا جی, کلام نفس نہیں ٹھہرے ایک منٹ, ہم کلام نفسی کی صورتیں پڑھ رہے تھے. پہلی صورت میں نے پڑھی ہے سلسلات الجرف, گھنٹی کی آواز. اب رکیے گا. دوسری صورت یہ ہے سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے. صحابہ میں لباس بشر میں جبریل آ کے بیٹھتا تھا. رکنا, کسی کی نگاہ نہیں پہچانتی تھی یہ جبریل ہے سوائے محمد کے. ہائے آپ نے جملہ ضائع کر دیا ہے, آپ نے ابھی پھر جملہ ضائع کر دیا ہے. اسے کہتے ہیں کیفیت تمثیل, لباس بشر میں آنا. یہ مطلب ہے جنہاں نو جبریل بشر ہی نظر آئے وہ بشر اور ہیں. جس کی نگاہ بیٹھے ہوئے بشر کو پہچانے یہ جبریل ہے وہ بشر اور ہے. جسے سمجھ آ رہا ہے پھر سبحان اللہ کہو. تہاڈا سبحان اللہ مینوں حوصلہ دیندا ہے پیا کہ گفتگو سمجھ آ رہی ہے. کہو سبحان اللہ جلدی. سمجھ آ رہی ہے. 2 صورتیں میں نے پڑھی کلام نفسی کی, تمثیل. دوسرا بتائیں میرے علماء کو ساتھ دینا جی. سلسلۃ الجرف جیتے رہے. سلسلۃ الجرف تمثیل, جبریل کا آنا لباس بشر میں, اور پھر دوسرا سلسلۃ. 2 ہو گئے طریقے, دونوں میں وسیلہ ہے. بندے چپ بیٹھے نے ابھی بھی. دونوں میں وسیلہ ہے. ادھر گھنٹی وسیلہ, ادھر جبریل وسیلہ. ہن تینوں سمجھ آئیے
اللہ تو وسیلے کے بغیر کلام نہیں کرتا. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اور میں جملہ کہنے لگا سنی مچل جائے گا اس جملے پہ. جب اللہ اپنا کلام وسیلے کے بغیر نہیں بھیجتا, محمد کے وسیلے کے بغیر تمہیں بخشے گا کیسے؟ بسم اللہ بسم اللہ. جی آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اچھا کلام وسیلے سے آتا تھا. میں نے یہ اپنی تھکی طبیعت کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں. میں ذرا پھر بیٹھنے میں زور زیادہ لگتا ہے نا میرا. آپ ساتھ دیں جی آ کے ذرا اوپر کریں مائک. کلام وسیلے سے آتا ہے. اب رکنا ذرا. اب میرے سامنے سورہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ صلو علیہ وآلہ سورہ طٰہٰ کی طرف چلتے ہیں. آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر سورہ طٰہٰ. اچھا ایک منٹ رکیے گا. دیکھیے دس از ویری کریٹیکل ٹاپک جسے میں نے آج کھول لیا ہے لیکن کرنا ہے آپ نے. سورہ شورا بخاری نمبر 16 کی 51 نمبر آیت ہے. یہ موبائل نہ چھیڑیے گا. یہ میں پہلے اعلان کر رہا ہوں اسے میں نے یہاں بار بار رکھنے سے نہ چھیڑیے گا. سبحان اللہ خیر. اب علماء دھیان رکھیں گا اس کا. سورہ شورا 42 نمبر سورہ. اور یہ اس کی آیت کا نمبر کیا بتایا جی؟ اب یاد رکھا کرو نا یار, آپ پھر دیکھنا پڑے گا نا. آیت کا نمبر کیا بتایا؟ نہیں 42 نمبر تو سورہ بتائیے نا. آیت کا نمبر ایک منٹ رک کے دیکھوں میں. 51 بھائی کتنے نمبر آئے تھے؟ تو جی لگا جی اللہ کلام کریں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. نہیں ہے کسی بشر میں کہ وہ اللہ کا کلام سنے. تھوڑا سا آگے کیجیے گا. نہیں ہے طاقت کسی بشر میں کہ وہ اللہ کا کلام سنے. یہ مطلب ہے کوئی بشر کلام نہیں سن سکتا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, میں پھر عرض کرتا ہوں رحیم یار خان کے سنی غیور پڑھے لکھے نوجوانوں, میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. کسی بشر دی ضرورت ہی نہیں اللہ کا کلام سنے. کسی بشر میں طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کا. اچھا ایک منٹ. کلام دو طرح کا ہے. رکنا ذرا رکنا, لطف لو, رکنا. کلام ہے دو طرح کا. ایک ہے قرآن اور دوسری ہے حدیث. جیتے رہے ادھر سے آواز نہیں سلامت رہے. ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث. دو طرح کا کلام ہے. ایک منٹ دھیان کرے آجی. یہاں پہ ایک وائٹ بورڈ رکھتے ہیں, اس کے اوپر ایک قرآن کی آیت لکھتے ہیں, نیچے ایک حدیث لکھتے ہیں. کوئی مائی کا لال بتا ہی نہیں سکتا کہ اوپر والا قرآن ہے نیچے والی حدیث ہے جب تک محمد خود نہ بتائے. نہیں آپ نے جملہ ضائع کر دیا. بھائی اب تو ہمیں پتا ہے یہ قرآن ہے, ہمیں پتا ہے. پہلے بتایا کس نے؟ ٹھنڈا بول رہے ہیں آپ, ٹھنڈا بول رہے ہیں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں دونوں کا اعراب بھی ایک جیسا, کلمات بھی ایک جیسے, اسلوب بھی ایک جیسا, انداز ایک جیسا. اب اگر قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو, سارے علوم اکٹھے ہو جائیں, سارے فقیہ اکٹھے ہو جائیں, سارے محدث اکٹھے ہو جائیں, پوری دنیا کے علوم اکٹھے ہو کے کوشش بھی کرے, بتا ہی نہیں سکتے اللہ کا کلام کون سا ہے, محمد کا کون سا ہے, جب تک نبی خود نہ بتائے یہ اللہ نے بھیجا ہے یہ میرا ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے سمجھ آ رہی ہے جملے کی گرج کے کہو سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے مولوی وی کین ناٹ ڈو سیگریگیشن بٹوین قرآن اینڈ سنہ. ہم قرآن اور سنت میں تقسیم کر ہی نہیں سکتے جب تک زہرا کے بابا نہ بتائے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. اچھا اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. نو وٹ از دا ڈفرینسیشن بٹوین قرآن اینڈ سنہ. قرآن اور سنت میں فرق کیا ہے؟ آج میں وہی سمجھا رہا ہوں. قرآن اور سنت میں فرق کیا ہے؟ اب سننا, جوان بچے سنیں, طالب علم سنیں. قرآن کہتے ہیں کلام بھی اللہ کا, لفظ بھی اللہ کے, حروف بھی اللہ کے, معنی بھی اللہ کے,
مفہوم بھی اللہ کے. یہ دیکھیں لفظ بھی اللہ کے, معنی بھی اللہ کے, مفہوم بھی اللہ کے. یہ جو ترتیب لگی ہوئی ہے نا, ترتیب سورہ شورا پہلے, زخرف بعد میں, بقرہ پہلے, آل عمران بعد میں, فاتحہ پہلے, بقرہ بعد میں, کسی بندے نے نہیں لگائی, اللہ نے لگائی ہے. اور بولو تو صحیح, کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے. کلام بھی اللہ کا, مفہوم بھی اللہ کے. حدیث پتہ کسے کہتے ہیں؟ کلام محمد کا, مفہوم اللہ کا. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں, کلام اللہ کا, مفہوم اللہ کا. کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. زہرا کا بابا جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے. حدیث کی تعریف یہ ہے کلام بھی اللہ کا. نہیں رکنا. قرآن کی تعریف یہ ہے کلام اللہ کا, مفہوم بھی اللہ کا. حدیث کی تعریف یہ ہے کلام محمد کا, اس میں مفہوم اللہ کا. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں, ایک وقت جس کی زبان سے اپنا کلام بھی نکلے, اللہ کا کلام بھی نکلے اور اللہ کا مفہوم بھی نکلے, وہ بشر اور ہے. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں, وہ بشر اور ہے, اور جن تک کلام آئے وہ بشر اور ہے. اب آپ اجازت دے میں آگے پڑھ لوں. ٹائم محنت جو ساری تقریر اوکھی نہیں کر کے جانی, مجھے سوکھی بھی کرنی ہے. دیکھنا ہوگا کہ بعد میں سیدی صاحب کو اپنے پکڑا ہو, وہ ساری مدارس کی گفتگو ساری کر گئے, وہ ساری مدرسوں میں ہوتی ہے, یہ تو جلسے میں کر گئے. ضروری ہے, آج کل ضروری ہے. اب آپ مجھے اجازت دو, میں قرآن کی شار میں 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں, نہیں 5 پڑھنا چاہتا. ایڈا سونا بول دو, 6 پڑھنی ہے. اچھا نہیں 7 پڑھ لیتے ہیں. اچھا چلو کٹھیاں ہی 12 پڑھ لیتے ہیں. جی دھیان کرے جی, میں لگا ہوں پڑھنے, ذرا دھیان کیجئے گا. بس آپ نے قرآن کی تعریف سن لی ہے نا, اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہ خطاب کا ایک سٹیپ تھا جو مکمل ہوا, اب دوسرا سٹیپ شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن ہدایت, قرآن رحمت, قرآن بشارت, قرآن ہر میدان میں غالب, قرآن ہر میدان میں. اچھا ایک منٹ ٹھہرے جی. تبیان لکل شیء, قرآن علم کل. رکنا, فزکس قرآن سے, کیمسٹری قرآن سے. رکیں. میڈیکل سائنس, یہ میرے سامنے آیتیں آ رہی ہیں, قرآن سے. رکیں. الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے. رکو. ایکس ریز ٹیکنالوجی قرآن سے. رکو. یہ ہوائی جہاز والی سلیمان الریحہ, رکو قرآن سے. اچھا ٹھہرو, ایک منٹ ٹھہرو. دس از دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان دیز ڈیز, الیکٹرو میگنیٹک ویوز, وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن سے. اب میں کہوں قرآن علم کل ہے, قرآن علم بندے چپ بیٹھے نے, قرآن علم. ان مینو ایک جواب دیو رحیم یار خان کے رہنے والوں, ایسا علم پھر آئے گا, ہولی بول دے ہو پہ, ایسا علم پھر آئے گا. ابھی بھی آواز کم ہے. ایسا علم پھر آئے گا. اور میں جملہ کہنے لگا, سنی مچل جائیں گے. جب ایسا علم پھر نہیں آ سکتا, محمد جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ مطلب آج پہلی رات ہے, پہلی رات میں نعرے بڑے ٹھنڈے ہیں. مجھے دوبارہ نعرہ سنائے, مجھے سمجھ آئے میں نے خطاب کرنا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, شان مصطفیٰ, شان قرآن. بسم اللہ. سنیے گا پھر سنیے گا. سورہ نمل میں ارشاد ہوا قرآن علم کل ہے. رکیے گا. سورہ یونس میں ارشاد ہوا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں. نہیں یار ایک نہ کرو, یہ دل وچ قرآن دی محبت ہے, گج کے کہو سبحان اللہ. چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر, اونچی بولو بھائی, ذکر, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر. اچھا رکنا,
اگر یہاں تک آپ تک قرآن پہنچ گیا رکنا. سورہ نام میں ارشاد ہوا ولا رطبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں, ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں, ہر تر شے قرآن میں, ہر خشک شے. اچھا رکنا, کتنی آیتیں ہو گئی؟ نہیں جی 4 ہو گئی نا جی, 4 ہو گئی. رکنا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں کی ہر چھپی شے قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے قرآن میں. کتنی ہو گئی؟ 6 آیتیں ہو گئی. رکو, سورہ بنی اسرائیل کی طرف آ گئے. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن رحمت, قرآن شفا, قرآن مشکل کشا, قرآن مشکل کشا, قرآن مشکل کشا. بندے چپ بیٹھے نے, قرآن مشکل کشا. ان بندوں کے ذہن میں کوئی قرآن آ رہا ہے جو مشکل کشا تھا. بھائی قرآن, ہاں جی, اسی قرآن کو سامنے رکھ کے کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے کہا تھا ھذا قرآن وانا قرآن, ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے, میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں. قرآن مشکل کشا. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اور جڑا علی نو مشکل کشا ماندا سبحان اللہ کہو یار. قرآن رحمت کہو رحمت, قرآن رحمت کہو رحمت. بھائی جو پڑھی ہے آیتیں, قرآن رحمت کہو رحمت, قرآن بشارت کہو بشارت. ہر میدان میں غالب, ہر تر شے کا ذکر, ہر خشک شے کا ذکر, ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر. بڑا مزہ آ رہا ہے. ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر, آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر. قرآن رحمت کہو رحمت, قرآن شفا کہو شفا, قرآن مشکل کشا کہو مشکل کشا. اچھا اگر یہاں تک 6 آیتیں اب تک آ گئی ہیں, آپ اجازت دو اگلی 5 بھی آیتیں پڑھ کے 11-12 پوری نہ کر لیں. لو جی سنیے گا. پھر ارشاد ہوا لا یمسہ الا المطہرون. اللہ فرمایا خبردار قرآن دے نیڑے پلیت نہیں آندے. قرآن دے نیڑے پلیت, اچھی بولیا جی ذرا, قرآن دے نیڑے پلیت. ان میں جملہ دین لگا, یہ جملہ سننے کے بعد سنی چپ نہیں رہے گا. جو قرآن تک نہ آئے وہ ہے پلیت. جو پہلی دفعہ قرآن اکٹھا کر کے امت کو دے وہی تو شقیق ہے. بھائی 6-7 آیتیں ہو گئی. اجازت دو 8ویں آیت پڑھے. ماشاءاللہ. پھر کہو سبحان اللہ. آزاد بصائر من ربکم. اللہ فرماتا ہے قرآن بصیرت ہے. اور پھر ارشاد ہوا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافر کا خیال ہے میں اسے پھونک سے بجھا لوں گا. نہیں آہستہ بول رہے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافر سمجھتا ہے میں پھونک ماروں گا یہ بجھ جائے گا. نہیں آہستہ بولے ہیں, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافر سمجھتا ہے میں اسے بجھا لوں گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماندا ہے کافر جنیاں مرضی پھونکا مار لوے میرے نور دا وال بھی ڈنگا نہیں ہونا. کافر اج بھی زور لاندا ہے. صحیح نا. اور کافر ہون بھی زور لا رہے ہیں. لا رہے ہے. میں پہننا کافر زور پہ لگتا ہے. کبھی جلا دیتے ہیں, کبھی اوراق پھاڑتے ہیں, کبھی آگ لگاتے ہیں. کافر کا پورا ارادہ ہے تیل نہیں نہ چلتا ایدے ورگا لیا کے بہان. نہیں آہستہ بولنے ہیں, مجھے تکلیف ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے لو یہ جو قرآن ہے نا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. کل کے کافر کو بھی یہی چیلنج کیا تھا. سارا قرآن تو ایک طرف, اس جیسی ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ. آج تک کافر چیلنج قبول کیے ہوئے ہیں لیکن پورا نہیں کر سکتا. اس جیسا نہیں لا سکتا, اس کی ایک صورت نہیں لا سکتا. ان میں جملہ کہنے لگا سنی مچل جائے گا. اور یار جب ایسی صورتیں نہیں آ سکتی محمد جیسی صورت کیسے آ جائے. اجازت ہے کہ 2 کو آیتہ اور پڑھ لئیے. آج
मैं वही की अहमियत और ज़रूरत पे बात कर रहा हूँ और कुरान के फजाइल पे आगे नहीं। ये पानी तो बिल्कुल नहीं पीना आपने, आप में मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी, मैं दो आयतें, एक सूरह रात से पढ़ना चाहता हूँ और एक सूरह तगाबुन से पढ़ना चाहता हूँ और एक सूरह हशर से पढ़ना चाहता हूँ। पता नहीं तुसी भी सुनना चाहते हो अगले बंदे का मैनू हिसाब लग गया, पर पीछे अजे समझ कोई नहीं मैनू भी आती। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है, सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह। टाइम भी देख रहे हैं, 11 हो गए, 5-6 मिनट और खिताब है। नहीं, टाइम का ख्याल रखने, क्या हो गया? अच्छा 1 मिनट ठहरिएगा। मौला कुरान, अल्लाह फरमाता है सूरह रात पढ़ो भाई, 13 नंबर सूरा है। इरशाद है लो अन्ना कुराना, अगर ये वाला नूर सुय्यरत बिहिल जिबालू, अगर हम ये कुरान पहाड़ों पे रखते, पहाड़ चल पड़ते। नहीं, एडा ठंडा सुभान अल्लाह है। पहाड़ कुछ ही बोलिए जी, पहाड़ चल पड़ते। खैर अजे आगे अल्लाह फरमाता है औ कुतियत बिहिल अर्दू, अगर ये वाला कुरान जमीन पे आता, जमीन फट जाती। जमीन ऊंची बोलो, अरे बंदे चुप रहे, ऊंची बोलो, जमीन फट जाती। कह रहे आगे अल्लाह फरमाता है औ कुल्लिमा बिहिल मौता, अगर ये कुरान मुर्दे पे आता, मुर्दा कलाम करता, मुर्दा बोल पड़ता। 1 मिनट ठहरो, सूरह हशर मेरे सामने आई। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, अगर ये वही पहाड़ों पे नाज़िल कर देते, पहाड़ रेगा चूरा 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 रेगा रेगा होके उड़ जाते। तुसा अजे भी गौर नहीं कीता कितना जलाली कुरान है, कितना हैबत वाला कलाम है, कितना जलाल वाला कुरान है। अगर पहाड़ा ते आंदा पहाड़ टुर पैंदे, अगर जमीन ते आंदा जमीन फट जांदी, अगर मुर्दे ते आंदा मुर्दा बोल पैंदा, अगर पहाड़ा ते आंदा पहाड़ चूरा चूरा होके उड़ जांदे, ते मौला फिर एडा जलाली कलाम किथे रखिया ही? अल्लाह फरमांदा अल्लाह ताला दी रूही नबी ने ला कल्बिक, ए जिन्नू पहाड़ नहीं ने चुक सके, ज़हरा दे बाबा दे दिल ते आया है। कुरान रहमत नहीं, कमर रहमत, कुरान रहमत, बशारत, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, नूर, तिबियान, फुरकान, ऊंची बोलो। पढ़े होली पढ़नी है तो फिर बोलना पे है रहमत, फिर बोले ये देखो सामने पे है रहमत, शिफा, फुरकान, नूर। भाई नूर दी आयत पढ़ लेंगे, ठहरो। फामिनु बिल्लाही, ईमान लो अल्लाह पे, व रसूलिही, और उसके रसूल पे, व नूर लज़ी अंज़लना, और इस नूर पे ईमान लो जो हमने नाज़िल किया, कुरान नूर। भाई कुरान उन जरा सबक सुनाया जी। रहमत ऊंची बोलो, रहमत, शिफा, फुरकान, कुरान, तिबियान, नूर। ऊंची बोलो फिर, नूर, फुरकान। अरे क्या आवाज है तुम्हारे को, जान क्यों नहीं बोलते हो? रहमत, अजय की आवाज है तुम्हारे को। रहमत, फुरकान, तिबियान, कुरान, शिफा, बसारत, रहमत। शाना कुरान दिया सुनिया ने। ओए मिलाद बनाने वाले हो, नबी की शान में एक ही जुमला काफी है, इसके आने से वो नहीं आए, उनके आने से ये आया है। वो तो सही से समझ आ रही है, इसे जितनी समझ आ रही है गज के कहो सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक और जुमला अर्ज करूं, इसके इतने फजाइल सुन लिए, वो इसके पीछे नहीं गए। नहीं, आप जो बैठे हैं, हजरत मूसा को तौरात लेने के लिए दूर पे जाना पड़ा, हजरत ईसा को इंजील का इंतजार करना पड़ा। कमाल है, ओ मक्के बैठे ने कुरान पीछे मक्के पहुंचे हैं, ओ मदीने बैठे ने नूर पीछे मदीने पहुंचे हैं, ओ हारा विच बैठे ने नूर पीछे गारा विच पहुंचे हैं, ओ यारा विच बैठे ने नूर पीछे यारा विच पहुंचे हैं। हमने लड़ना नहीं मौलाना, हमारे पास लड़ने का वक्त ही नहीं। ये जड़ा पीछे पीछे आए, इनू रहमत भी मन गया है, नूर भी मन गया है, शिफा भी मन गया है, ते जिते पीछे आए जो भी नाच सुनने आया है सुभान अल्लाह का हुजूर। ठंडा नारा नहीं लगाना, अगर लगा रहे हैं ठंडा नहीं लगाना।
آیا ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیا یاد آیا فضا مدینے دیا اور جتھوں لنگدا سی سونا رسول خدا روون اج تک او تھا مدینے دیا اور بے قراراں نو جس تھا قراراں دا رشک فردوس چھا مدینے دیا اوے تینو سد لین گے کدی نہ کدی منگدا رو تو دعا مدی مل کے کہو سبحان اللہ جیتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں چلیں جی آپ کا وقت مکمل ہوا سوا 11 دو چار بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے بھائی تھوڑا سا آگے قرآن پڑھ لیں ہاں ہاں اچھا مجھے ذرا سبق سنا دیں قرآن رحمت صرف آگے لفظ بولنا ہے رحمت قرآن رحمت ماشاء اللہ قرآن شفا ماشاء اللہ قرآن تبیان ماشاء اللہ قرآن فرقان کچھ ہی بولو ماشاء اللہ قرآن نور ماشاء اللہ قرآن کریم ماشاء اللہ قرآن مجید ساری آیتیں نے قرآن مجید سارے بولو نہیں مجید اچھی بولو قرآن طاہر قرآن مطاہر ہاں جی آپ بھی پا کے جڑا نیڑے آ جائے نا پلیت وہ بھی نہیں رہندا نہیں تو سمجھے نہیں میں کی بیاننا قرآن اچھا ایک منٹ ٹھہرے جی اگر قرآن پا کے نہ رکیا جی مولا صرف قرآن ہی پا کے فرمائے چپ سورہ احزاب 33 نمبر سورت ہے 33 نمبر آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قرآن بھی پا کے جنہ دے ویڑے وچ آیا ہے نا انہاں دا بچہ بچہ پا کے بولو تے صحیح جنوں سمجھ آ رہی ہے آج کے خطاب کی آخری آیت اتنے پھر چھٹ دینے جی چپ بیٹھے ہو سورہ فاتر کی طرف آ گئے سورہ فاتر 35 نمبر سورہ کی 32 نمبر آئی ہاں جی سورت تک کی نمبر یاد نہیں کر لیا کرو 35 آیت تک کی نمبر ٹھیک ہو گیا رک جائے جزاک اللہ 35 and 32 رک جیتے ہیں تھینک یو ویری مچ رکیے گا لو جی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا دھیان نال پنجابی چ اللہ فرماندا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے قرآن دے وارث نے ہاں جی بندے وارث نے آ جڑے چپ بیٹھے نے نا انہاں دا بھی اللہ ہی وارث جناب حضرت جی بندے قرآن دے وارث نے میں آخری آیت پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لگا ہوا ہے بندے وارث نے اور تسی کیوں گھبرا رہے ہو یہ آیت موقدیا بھی ادھا گھنٹہ لگ سکتا ہے گھبرا رہے ہو لو جی بندے وارث نے اچھا تسی پریشان ہو گئے ہو صرف قرآن دے نہیں بندے زمین دے وارث تلک الجنت التی نورث من عبادنا بندے جنت دے وارث ہاں جی بندے وارث اور میں پیانا بندے وارث یہ مطلب ہے جنت بے وارث نہیں اور جدو جنت ہی بے وارث نہیں اوتھے جانا بھی اون نہیں ہے جدا کوئی وارث ہے اور جدا غوث اعظم وارث ہے سبحان اللہ تے کہہ نہیں آ رہا جدا علی وارث ہے گج کے سبحان اللہ کہہ رہے جدا نبی وارث ہے ہاتھ کٹ کے سبحان اللہ کہہ رہے کوئی مثل نہ جانی دی شان میں ایکو چلا سکتے ہیں سبحان اللہ کہیں دے کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جان یوں بولن دی
ہاتھ گورے گورے نے، ہاتھ گورے گورے نے، تغادا سرمائی مازار دے ڈورے نے، تے گل موتیاں دی گانیاں، سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے، ساڈے دل دا جانیاں۔ اے نبی دا نوکر ہاتھ کٹ کے کہو سبحان اللہ یار۔ بندے وارث نے، قرآن دے بندے وارث جے، مولوی جی بندے وارث جے، میں پھر پیار کردا جی جیتے رہے جی بندے وارث نے۔ اچھا ہن ایک منٹ ٹھہرے جی، چونکہ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ تفسیر پہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سب وارث۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی آرام میں سے ایک رائے ہے، یہ بھی ایک رائے ہے، دیکھیں ہر عالم کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، ان کی ایک رائے ہے، لیکن میں وہاں قرآن کا طالب علم، مینوں جو قرآن دی آیت پر نظر پیندی ہے تے اللہ فرماندا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، اصطفینا دا معنی ہوندا ہے اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماندا ہے سارے وارث نہیں، بندیاں وچوں جڑے میں چنے نے نا، حضرت جی نے ساری وارث نے چنے کیڑے نے، بھائی بولو تے صحیح نا، دیکھو نا شہر تے سارا واسطہ ہے پیا، آ جڑے میلاد وچ آئے نے چنے بیٹھے، بولو تے صحیح جنوں سمجھ آ رہی ہے، اے مطلب ہے سارے وارث نہیں، چنے نے، کنے؟ اللہ نے۔ اچھا بندے اجے بھی چپ نے، ٹھہر جو ذرا، ٹھہر جو ایک منٹ، تسی پھل خریدن واسطے رہی تھا بازار گئے، تے تسی جا کے اپنی مرضی دے پھل چنے ریڑی تے کھلو کے، آ جڑے تسی چنے نے اے انہاں ورگے نے؟ ہولی بولے ہو، بڑی تکلیف ہوئی، ہولی بولے ہو۔ اچھا حضرت جی جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے، یہ مطلب ہے کوئی بندے خاص نے، وہ جڑے اللہ چنے نے خاص ہی ہونے نے۔ اچھا ہن وہ قرآن دے وارث کیڑے نے او آیت وچ کوئی نہیں، کوئی نہیں اگے لکھے، نام کوئی نہیں لکھے، مولا نام تے کوئی نہیں لکھے، کو فرمانا میں چنے نے، اب فرمایا نام کوئی نہیں لکھے، نشانی دیتی ہے اللہ باپا ہی لے آ جی۔ ہن میں نشانی لگا پڑھن قرآن دے وارثاں دی، تے اللہ دی مہربانی نال تساں لب لینے، علماء نوں زور لان دی لوڑ ہی نہیں پینی، اے نہیں تانوں دسن گے، ہنے تسی دسو گے، ہاں ویکھے جو ہنے دسو گے۔ اللہ فرمائے نو دا سیگریگیشن آف پرسنالٹی، دیر آر 3 ٹائپس آف پرسنالٹی، 3 طرح دے بندے نے، مولا حکم کر۔ اللہ فرماتا ہے پہلی قسم وہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بندوں کی پہلی قسم وہ ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ ایمان نال دسو اے وارث نے؟ ہولی بول رہے ہو، اے وارث نے؟ اچھی بولو، اے دا مطلب ہے اے وارث نہیں۔ اللہ دوسری قسم، اللہ فرماتا ہے دوسری قسم یہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسری قسم بندوں کی وہ ہے گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ ہاں جی میں تسی وہ گناہ بھی ہو جاتا ہے، سارا سال گناہ کر کے شبرات کو مسلح بچھا لینے، ہاں جی گناہ بھی ہوتا ہے پھر توبہ بھی، بولو تے پھر توبہ بھی، اے وارث نے؟ سارے بولو، اچھی بولو، یہ تو مطلب اے بھی وارث نہیں۔ مولا تیجی قسم، اللہ فرماتا ہے تیجی قسم میں گناہ نہیں کر دے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، گناہ نہیں کر دے اور نیکیاں وچ ایک دوجے کو اگے ودن دی کوشش کر دے، میں اگے نکل جاواں، وہ نہیں میں اگے نکلاں گا، ہنے تواڈے دین وارث ہون گے۔ انہاں کیا آؤ جنگ کرنی ہے تے مال چاہیے، انہیں کیا انہاں کو کھڑاں گا اج میں اگے نکلاں گا، انہیں کیا تو جنہ مرضی دور لا اج بھی میں ہی اگے نکلاں گا۔ بولو تے صحیح جنوں سمجھ آ رہے، یہ مطلب ہے لڑائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں کہہ لواں ابو بکر قرآن دا وارث ہے، عمر قرآن دا وارث ہے، عثمان قرآن دا وارث ہے، جے سامنے وارث آ گئے سبحان اللہ تے کہہ لو یارا۔ اچھا جی اے وارث تیرے سامنے
सामने आए ठहरी। अल्लाह फरमाता है फमिनहुम साबिकुम बिल खैराती वमिनहुम साबिकुम बिल खैराती। कुरान का वारिस वो है जो नेकी में एक दूसरे से आगे निकलता है। रुक जाई, मैनू एक घर देने चाया है, सारे घर दे जी बैठे सन, इफ्तारी का वक्त करीब आया है, बाहर दा बूहा खड़किया है, भुख बड़ी लगी है ते खाना चाहिए। वड्डे शाह जी आंदे ने मेरा खाना सारा दे दियो। घर वाली आंदी है मैं पीछे क्यों रहा, मेरा भी दे दो। शाहबाबे कहते ने असी पीछे क्यों रही है, साडा भी दे दियो। दूजा कहना आया, इन्हें आखिया आज भी बड़ी भूख लगी है। वड्डे शाह जी आंदे ने मेरा दे दियो। घरवाली आंदी है मेरा भी दे दियो। शहजादे आंदे ने मेरा भी दे दियो। तीजा दिन आया, फिर एक गल ले गया। मौला एक किना की गल पे करना है। अल्लाह फरमाता है वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इन्हां विचों पहले लंगर देने वाला अली है, दूजी ज़हरा है, तीजा हसन है, चौथा हुसैन है। हुन मैं जुमला कहने लगा रही भी आंखों दे जवान का सारा खानदान कुरान दा वारिस है। मैं पंजाबी जुमला कहने लगा अली दा सारा टब्बर कुरान दा वारिस है। मौला अली कुरान दे वारिस ने, सैयदा ज़हरा कुरान दी वारिस है, जनाबे हसन कुरान दे वारिस ने, जनाबे हुसैन कुरान दे वारिस ने, शहज़ादा ज़ैनुल आबिदीन कुरान दे वारिस ने, शहज़ादा बाकर कुरान दे वारिस ने, शहज़ादा नकी कुरान दे वारिस ने, शहज़ादा तकी। ए अली दे पुत्र ने परेशान क्यों बैठे हो? अली दा सारा खानदान कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मरकजी अंजुमन मिलादुन नबी। क्या बात है, क्या बात। साढ़े 11 तक आपने पुरानी बिल्कुल वही की तारीफ से बात करनी शुरू की है और कलाम नफी और नफी की बात की। हाँ और फिर वही के आने के अंदाज, कलाम नफी के आने के अंदाज और कलाम नफी की शरीयत हदीस और कुरान के फ़र्क। मैं खुलासा दे रही हूँ सारी तकलीफ, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में इसी तरह पढ़ाता हूँ। जो बात हम कर चुके हैं वो यहाँ पे आई। आगे जो वही के बाद वो ये है, वही ख़त्म हो गई। बड़ा ज़रूरी पैगाम देने लगा मौला, वही फिर भी आएगी। और मैं नहीं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। हमने जो सिलसिला वही शुरू किया था ना, मिलाद वाले नबी पे ख़त्म कर दिया। मिलाद वाले नबी पे ख़त्म कर दिया है। ये मैं आइंदा साल का टॉपिक आपको लेके जा रहा हूँ। फिर आया तो इंशाअल्लाह तक में नबूवत पे बाकायदा बात करेंगे। हाँ जी, वही ख़त्म हुई है, वही ख़त्म हुई है, राबता ख़त्म नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ अगर समझ आ रही है, मबनी पर तालीमात जो वही आया करती थी ना वो ख़त्म हो गई है। अगर आपको राबता बरकरार रखना है, कायम रखना है, गौसे आज़म को मिलना पड़ेगा। अगर राबता पक्का करना है, गंजे शक्कर को मिलना पड़ेगा। और कोई फरीद का नौकर बैठा है, मेरे बाबा फरीद बाबा गंजे शक्कर, मेरे मुश्किल कुशा बाबा गंजे शक्कर। मैं ना जाऊंगा गैरों की जानिब कभी, मेरे हाजत रवा बाबा गंजे शक्कर। नहीं, ठंडा बोलते हैं। मैं एक शेर और पढ़ना चाहता था लेकिन आप ठंडा बोलते हैं। दो चार बंदे सुभान अल्लाह बाकी चुप बैठे। देखो राहिब न हैरत से मेरी तरफ, मैंने बाबा का दामन है थामा हुआ, मैंने बाबा का दामन है थामा हुआ। देखो राहिब न हैरत से मेरी तरफ, मैंने बाबा का दामन है थामा हुआ, मैंने बाबा का दामन है थामा हुआ। रास्ता मिल गया मुझको मंजिल मिली, मैंने जब भी पुकारा है गंजे शक्कर। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा खुदा फरीद मौलाना ऊंचा फरीद फरीद करे मदीना वहा। अल्लाह मोहम्मद चार यार
ملتے رہے, سلامت رہے بھائی صاحب, سلامت رہے. لو جی خبر مل گئی ان کے آنے کی, بس آخری جملے قرآن مان کیا, کبھی آئے تو آپ سے باتیں کریں گے. خبر ملی کہ وہ آ گئے ہیں. اچھا جب خبر ملی نا تو خبر اڑتی اڑتی چاچے تک بھی پہنچ گئی, دادے تک گئی تو وہ تو طواف کعبہ میں مصروف تھے. دوران طواف دیکھتے ہیں کعبہ تجھے کیا ہو گیا, لوگ تیری طرف جھکتے ہیں تو میرے گھر کی طرف. اور یہ کوئی سنی بیٹھا ہو تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کعبہ تجھے کیا ہو گیا, آواز آئی گھر چلے جائیے کعبے کا کعبہ آ گیا. یہ کوئی سنی بیٹھا ہے پھر کعبہ, سبحان اللہ. سنیوں کے امام نے جب حج کیا نا اعلیٰ حضرت نے, تو آپ کعبہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. دادا جی نے دعا سنا, وہ بھی گھر, چاچے کو خبر ملی وہ بھی گھر, چاچا بھی دادا بھی دونوں داخل ہوئے اندر. سیدہ کی گود کا منظر بڑا پیارا تھا, جنہوں پیارا لگا وہ تو سبحان اللہ کہہ دیں. اچھا یہ جو دیکھنا, اس پیارے منظر کو دیکھ کے نا دادا جی نے جا کے سر پہ ہاتھ رکھا, سیدنا مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا, تو نام تو رکھ دیا ہوگا. آمینہ نے ایک کمال جواب دیا. دادے کا چہرہ دیکھ کے فرماتی ہیں میں نام کیسے رکھ سکتی ہوں, دادا جو ہے آپ نے غور ہی نہیں کیا. دادے کے ہوتے میں نام نہیں رکھوں گی, جب کہا نا دادی کے ہوتے میں نام نہیں رکھوں گی. عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھایا, آپ کیوں دے کے فرماتے ہیں آمینہ اگر نام میں نے رکھنا ہے تو پھر میں نے نام محمد رکھ دیا. کیا نام ہے, خوشی بولے آجے تو حضور کا نام کیا نام ہے, صلی اللہ ہو. پھر بولے کا نام کیا ہے, مولا جو محمد محمد کرے اسے مدینہ دکھا, کیا نام ہے محمد. پھر بولو کیا نام ہے, کہو محمد, حق محمد, یا محمد حق محمد. پھر بولو حق محمد, پھر بولو حق محمد, پھر بولو حق محمد. دشمن کا سینہ چیرو, کہو حق محمد, پھر کہو حق محمد. یہ نعرے پکے کر لو, 12 دن اس کی آواز آنی چاہیے, اس کی گونج پڑنی چاہیے. دریا سے جملہ عرض کر رہا ہوں, جب کہا نا محمد, اب اٹھا کے نا اپنے بیٹے کو حرم کے سیر میں آ کے بیٹھ گئے. لوگ اکٹھے ہو گئے, واہ بیٹا آ گیا, بیٹا آ گیا, حضور آپ کو بڑی مبارک ہو, خیر مبارک. اب چاچا سائڈ پہ کھڑا ہے, آپ اس مبارک خیر مبارک, لوگ کہیں جانے مبارک, آپ خیر مبارک, یہ کس مبارک, آئی خیر مبارک. بڑے بڑا سیاح بندہ پہنچ گیا, انہوں نے کہا جی ساری مبارک جو ہے ایک پوتے کا نام کی رکھا ہے, مبارک جو ہے پر نام کی رکھا ہے. آپ پھر ویک کے فرمانے نے میں نے نام محمد رکھا ہے. جب کہا نا میں نے نام محمد رکھا ہے, اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی سائیں بڑا سردار بڑا حضور وڈے شاہ جی, انج دا نام پہلے کبھی سنیا نہیں. جدو کہنا نام نہیں سنیا, آپ مصطفیٰ کا چہرہ سب کی طرف کر کے فرماتے ہیں آج تک ہوتے صحیح انج دا پہلے کبھی آیا بھی نہیں. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. قسم خدا کی خدا نبی سے, نبی خدا سے جدا نہیں. مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. مقام سدرا سارے سبحان اللہ کہیں گے. مقام سدرا پہ جا کے جبریل, پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں سدرا, مقام شاباش سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے, یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں. اسے سمجھ آ رہی ہے, سیدھے کھڑے لگا کے سوال.
کھلو جاؤ ٹائم سے ویٹ کریں آدھا کر دیں ٹھیک ہے اور پونے 12 ہو گئے نے 11:30 کا حکم سی جی 12 نہیں بجے وہ تو سبحان اللہ کہہ دے 12 ساڑھے 12 ساڑھے نہیں کی 12 ساڑھے سارے سبحان اللہ کہہ دو 5 ساڑھے 4 سارے سنی کہیں سبحان اللہ بس میں آخری دن کر رہا ہوں پاس کھڑے چاچا نے کی حضور مبارک بڑی مل گئی اگر اجازت ہے تو میں گھر نہ لے لوں جو فرمایا نا اجازت ہوئے تو میں گھر لے جا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں لے جاؤ باپ حضرت باپ سے چکے ہیں ہمیں نے دیکھا جی سینے کے نال لا کے لوگ گھر پر گئے نا ہر والی یہ کون ہے آخیا محمد ہے کہنا والا ہے آخیا سیدہ آمینہ والی فرمایا نے مینوں پڑھایا جی ہمیں کیا جی جو اپنے پڑھیا پیار کر کے فرمانے نے لو ہم سے واپس کر رہے ہو میرا دیکھا جی جو آپ واپس کرنے پورے نہیں نا منظر بڑا کروا لے انگروں کمرے میں باہر نکلے نے جتنے جانور بیٹھے سن نا اٹھ کے کھڑے ہو گئے مولوی نبی کا حیات کرے نہ کرے ڈنگر کر دے سبحان اللہ جانور سارے کھڑے ہو گئے نے حضرت عباس کی گود میں مصطفیٰ ہے آپ نے خیال کیا کہیں کوئی تکلیف نہ آ جائے آپ نے جانور پیچھے کرنا شروع کر دیے بس وہی آخر جملہ سارے جانور پیچھے ہٹ گئے آگے بکریاں آ گئی آپ نے بکریوں کو مارنا شروع کیا ساری بکریاں پیچھے ہو گئی جب دروازے سے باہر نکلنے لگے نا سب سے بڑی بکری نے آپ کا پلو پکڑا اپنی زبان پہ اپنے دانتوں سے اسے کھینچنا شروع کیا آپ چھڑی مارنے لگے وہ پھر کھینچتے ہیں آپ پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے آپ پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے آپ گود میں مصطفیٰ ہے بکری دانتوں سے پلو کھینچ رہی ہے حضرت عباس کو جلال آیا آپ نے چھڑی مار کے اسے بچانا چاہا اجے سوٹی بچی نہیں مٹی تے بڈھی بکری بول کے آندی ہے عباس اے تیرے کلے دا نبی نہیں ساڈا بھی نبی بن کے آئے